جزم الفعل المضارع، فعل مضارع کی جزم. کون کون سے حروف فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں؟ کون کون سے حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں؟ حروف جوازم. ہاں جی. لم يحفظ محمد درسہ، کیا معنی ہے اس کا؟ لم مضارع پر داخل ہو کر کیا تبدیلی کرتا ہے مضارع کے معنی میں؟ لم يحفظ محمد درسہ، نہیں یاد کیا محمد نے اپنا سبق. لم نے مضارع پر داخل ہو کر اسے ماضی منفی کے معنی میں کر دیا. لم ينقطع نزول المطر، ينقطع باب کیسے چلتا ہے؟ انقطع ينقطع انقطاعا. لام ينقطع کا معنی نہیں منقطع ہوئی، نہیں رکی. نزول المطر بارش کا نازل ہونا، ختم نہیں ہوا. بارش کا اترنا، بارش کا نازل ہونا ختم نہیں ہوا. لم يقبض احد على اللص، قبض يقبض قبضا کا معنی ہوتا ہے پکڑنا. قبض يقبض قبضا کیا کہیں گے؟ نہیں پکڑا کسی ایک نے. علی اللص، لص کہتے ہیں چور کو. کسی نے نہیں پکڑا چور کو. جی. لا تأکل وانت شبعان، لا تأکل، لا تأکل کا پہلے ترجمہ کریں نا، کیا بنتا ہے؟ لا تأکل، یہ لا کون سا ہے؟ تو نہ کھا، واو حالیہ ہے اس حال میں کہ تو شبعان ہو، تو سیر ہو، تیرا پیٹ بھرا ہو. تو نہ کھا اس حال میں کہ تو سیر ہو. وہ نیچے لکھا ہے وانتا، واو حالیہ ہے اس حال میں کہ تو سیر ہو. لا تأکل یہ لا نہیں ہے. آگے. جی. لا تکثر من الضحک، تکثر اکثر یکثر اکثارا زیادہ کرنا. ہم، تو زیادہ نہ کر. من الضحک ہنسنا، تو زیادہ نہ کر ہنسنا مطلب تو زیادہ نہ ہنس. جی. لا تو زیادہ نہ ہنس. اسرع یسرع اسراء، لا تسرع بالسیر. اسرع یسرع اسراء جلدی کرنا. لا تسرع تو جلدی نہ کر. بالسیر چلنے میں، تو چلنے میں جلدی نہ کر. جی. یہ لم اور لا کی مثالیں آگے لا نہیں کی اور لم جازمہ کی. ان تفتح نوافذ الحجرة يتجدد هواؤها، کیا معنی بنے گا؟ ان تفتح اگر تو کھولے گا. نوافذ الحجرة کمرے کی کھڑکیاں. تجدد یتجدد، تجدد نئی ہو جائے گی، تازہ ہو جائے گی ہوا اس کی. اگر تو کھولے کھڑکیاں، کمرے کی کھڑکیاں، تازہ ہو جائے گی ہوا اس کی. ہم، ہم،
ان تجلس فی مجرى الهواء تمرض، جلس یجلس ہوا کے اگر تو بیٹھے ہوا کے چلنے کی جگہ، مجرا جرا یجری سے مجرا یون، اس میں ظرف کا صیغہ ہے، مجرى الہوا، اگر تو چلے صحابی کے پانی کے ہوا کے چلنے کی جگہ پر، تمرد تو بیمار ہو جائے گا۔ جی ہوا کے چلنے کی جگہ تو تم بیمار ہو جاؤ گے۔ جی ان یسافر اخوکا تسافر معہو، اگر سفر کرے اخو کا تیرا بھائی، تسافر معہو تو بھی سفر کرے گا اس کے ساتھ۔ اگر سفر کرے تیرا بھائی تو بھی سفر کرے گا اس کے ساتھ۔ جی یشتمل کل مثال من الامثلة الستة الاولى على فعل مضارع، مشتمل ہے ہر مثال پہلی 6 مثالوں میں سے فعل مضارع پر، قبلہ احد الحرفین، جس فعل مضارع سے پہلے 2 حرفوں میں سے کوئی ایک ہو، لم اور لا۔ پہلی 6 مثالیں مشتمل ہیں فعل مضارع پر جس سے پہلے 2 حرفوں یعنی لم اور لا میں سے ایک ہو۔ وَيَدُلُّ الْحَرْفُ الْأَوَّلُ عَلَى نَفْيِ الْفِعْلِ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي، یدل دلالت کرتا ہے پہلا حرف فعل کی نفی پر زمانہ ماضی میں۔ پہلا حرف کون سا؟ لم۔ لم جو ہے زمانہ ماضی میں فعل کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ لم زمانہ ماضی میں فعل کی نفی پر دلالت کرتا ہے، دلالت کرتا ہے پہلا حرف فعل کی نفی پر زمانہ ماضی میں۔ وَيُفِيدُ الْحَرْفُ الثَّانِي نَهْيَ الْمُخَاطَبِ عَنِ الْفِعْلِ، اور دوسرا حرف جو ہے یہ مخاطب کو فعل سے روکنے کا فائدہ دیتا ہے۔ یفید فائدہ دیتا ہے دوسرا حرف، نہی المخاطب، مخاطب کو روکنے کا فعل سے، کام کرنے سے۔ اذا تأملت آخر كل مضارع مسبوق بأحد هذين الحرفين في هذه الأمثلة وغيرها وجدته مجزوما، جب تو غور و فکر کرے ہر فعل مضارع کے آخر میں مسبوق بأحد هذين الحرفين، جس مسبوق معنی پہلے لایا ہوا، پہلے لایا ہوا ہے جس سے ان 2 حرفوں میں سے ایک، اگر تو ہر فعل مضارع میں غور کرے جس سے پہلے ان 2 حرفوں میں سے ایک لایا ہوا ہے، ان مثالوں میں وفی غیرہا، اور ان طرح باقی مثالوں میں، وجدتہ مجزوما، تو پائے گا اس فعل کو مجزوم۔ اگر تو ہر فعل مضارع سے اگر تو غور کرے ہر فعل مضارع میں، اس فعل مضارع میں جس سے پہلے ان 2 حرفوں میں سے ایک آیا ہوا ہے، ان مثالوں میں یا اور مثالوں میں، تو پائے گا فعل مضارع کو مجزوم، یعنی یہ 2 حرف جس فعل مضارع سے پہلے آئے ہیں تو وہ فعل مضارع مجزوم ہے۔ لکنک اذا حذفت هذا الحرف وجدته مرفوعا، لیکن جب تو حذف کر دے اس حرف کو تو فعل مضارع کو پائے گا مرفوع، یعنی لم یحفظ ہے تو اس سے لم کو حذف کر دے تو وہ کیا بن جائے گا؟ یحفظ، اس کو حذف کر دے تو فعل مضارع مرفوع ہو جائے گا۔ من ذالک نرى ان كل من هذين الحرفين اذا دخل على المضارع جازم آخرہ، من ذالک نرى، اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 2 حرفوں میں سے ہر ایک جب داخل ہو مضارع پر تو جزم دے دیتا ہے اس کے آخر کو۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ دونوں حرفوں میں سے ہر ایک جب مضارع پر داخل ہو تو اسے جزم دیتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْثِلَةَ الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ وجدت كل مثال منها مبدوءا بحرف ان، اگر تو غور کرے آخری 3 مثالوں میں تو پائے گا ہر مثال کو کہ وہ شروع ہو رہی ہے ان کے حرف کے ساتھ، ان سے شروع ہو رہی ہے آخری مثالیں جو ہیں۔ وہ مشتملا علی فعلین مضارعین مجزومین، اور وہ مشتمل ہے 2 فعلوں پر جو مضارع ہیں مجزوم ہیں، 2 فعل مضارع مجزوم پر مشتمل ہے۔ حصول الاول منہما شرط فی حصول الثانی،
ان میں سے پہلے کا حاصل ہونا یہ شرط ہے دوسرے کے حاصل ہونے کے لیے. یہ مشتمل ہے کن پر؟ یہ جو جملے ہیں دو فعل مضارع پر مشتمل ہے جو دونوں مجزوم ہیں. ان میں سے پہلے کا حاصل ہونا دوسرے کے حاصل ہونے کے لیے شرط ہے. جیسے کہ ساتویں مثال میں ففتح النوافذ فی المثال الاول مثلا شرط فی تجدد الہوائی. پس کھڑکیوں کا کھلنا پہلی مثال میں یہ شرط ہے ہوا کے تازہ ہونے کے لیے. اگر تو دروازے کھڑکیاں کھولے گا تو ہوا تازہ ہوگی. کھڑکیوں کا کھلنا ہوا کے تازہ ہونے کے لیے شرط ہے. والذی افاد الشرط وجزم کل من الفعلین ہوا ان. جس چیز نے شرط کا فائدہ دیا اور جس نے جزم دی دونوں فعلوں کو وہ ان ہے. ولذالک تسمى ان حرف شرط و جزم. اسی وجہ سے نام دیا جاتا ہے ان کو حرف شرط بھی اور حرف جزم بھی کہا جاتا ہے. ويسمى الفعل الاول فعل الشرط. پس پہلے فعل کو فعل شرط کہا جاتا ہے اور دوسرے فعل کو جواب الشرط. القواعد یجزم الفعل المضارع اذا سبقه حرف جازم. فعل مضارع کو جزم دی جاتی ہے جب اس سے پہلے حرف جازم آ جائے. کل حروف الآتیتی جیسے آنے والے حروف ہیں. وہی لم ولن ناہیۃ وان. وہ لم ہے اور لا ناہی ہے. نہیں لا ناہیہ مطلب روکنے والا نا. لا جو ہے اور ان. فعل مضارع کو جزم دی جاتی ہے جب یا اگر اس سے پہلے حرف جازم آئے. ترکیب کریں اس کی. ہاں جی یجزم الفعل المضارع. یجزم فعل مضارع مجزوم ہے. اب فعل مضارع مجهول ہے اور الفعل المضارع موصوف اور صفت مل کر جی فعل مضارع موصوف اور صفت مل کر اس کا نائب فاعل. اور یہ مل جائے گی جزا اذا سابقہ حرف جازم. سابقہ جی سابقہ فعل ہو ضمیر مفعول حرف جازم. ایسا جب اس سے پہلے ہو ایسا حرف جو کہ جازم ہے. کل حروف الآتیتی. وہ حرف موصوف بنے گا اور جازم اس کی صفت اول. کل حروف الآتیتی کاف حرف جال الحروف موصوف الآتیتی صفت موصوف اور صفت مل کر کاف حرف جار کا مجرور ہو کر اس کو متعلق کر دے موجود یا ثابت کے. تو یہ حرف ان کی دوسری صفت موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر سابقہ کا فعل کا فاعل اور ہو ضمیر اس کا مفعول. فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر اذا سے مل کر شرط اور پچھلا جملہ اس کی جزا. شرط و جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ. ہی لم ولن ناہیۃ وان. وہ حروف کیا ہے؟ لم ہے لا نہیں ہے اور ان ہے. یہ مبتدا. لم جو ہے یہ معطوف علیہ واو اور عطف. لا موصوف الناہیہ صفت موصوف اور صفت مل کر معطوف ہو کر پھر معطوف علیہ واو اور عطف اور ان اس کا معطوف. یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر لم کا معطوف. یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا کی خبر. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جی ولم ولن ناہیۃ تجزمان فعلا مضارعا واحدا. لم اور لا نہیں یہ دونوں جزم دیتے ہیں ایک فعل مضارع کو. ترکیب کریں. لم اور جی لم معطوف علیہ واو اور عطف لن ناہیۃ موصوف اور صفت مل کر یہ معطوف. معطوف علیہ اور معطوف مل کر مبتدا. تجزمان فعل اس میں الف ضمیر فاعل. فعلا مضارعا واحدا. فعلا موصوف مضارعا اس کی ایک صفت واحدا دوسری صفت. موصوف اور صفت مل اپنی دونوں صفات سے مل کر
مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ والحرف الاول ینفی حصول الفعل فی الماضی، پہلا حرف نفی کرتا ہے فعل کے حاصل ہونے کی زمانہ ماضی میں، یعنی لم جو ہے زمانہ ماضی میں فعل کے حاصل ہونے کی نفی کرتا ہے۔ والثانی ینہی عن عمل الفعل، اور دوسرا جو ہے وہ روکتا ہے فعل کے عمل کرنے سے، لا نہیں جو ہے وہ فعل کے عمل کرنے سے روکتا ہے۔ اس کی کریں ترکیب، الحرف موصوف، الاول صفت موصوف اور صفت مل کر مبتدا، ینفی اصل میں تھا ینفیو، بہرحال یا پھر اسی کے بعد مذکر غائب اس میں ہوا ضمیر فاعل، حصول الفعل مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول، فی الماضی یہ جار مجرور فعل کے متعلق ہو جائیں گے، فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، واو اور فی عطف الثانی مبتدا، تو ینہا اس طرح سے نہا ینہا نہین روکنا، نہا ینہا نہین اصل میں ینہایو تھا، بر وزن یفعلو، صیغہ واحد ذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل، ان عمل الفعل، ان حرف جار، عمل الفعل مضاف مضاف الیہ مل کر ان کا مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ ان تجزم فعلین، ان جزم دیتا ہے دو فعلوں کو، اور وتفید ان حصول الفعل الاول شرط فی حصول الفعل الثانی، اور فائدہ دیتا ہے اس بات کا کہ پہلے فعل کا حاصل ہونا یہ شرط ہے دوسرے فعل کے حاصل ہونے میں، ان دو فعلوں کو جزم دیتا ہے اور اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ پہلے فعل کا حاصل ہونا دوسرے فعل کے حاصل ہونے کے لیے شرط ہے۔ جی ان کو بنا دیں مبتدا، تجزم فعل اس میں یہ ضمیر تجزم بر وزن صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف، یہ ضمیر اس کا فاعل فعلین مفعول، فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ اور پھر تفید، اصل میں تفیدو تھا، بر وزن تفعلو، صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی اسباب افعال، افاد یفید افادتن، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، ان حصول الفعل الاولی پہلے فعل کا حاصل ہونا شرط ہے دوسرے فعل کے حاصل ہونے میں، حصول فعل الفعلی پہلا فعل، پہلے فعل کا حاصل ہونا، حصول مضاف الفعلی موصوف الاول صفت موصوف اور صفت مل کر حصول کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر ان کا اسم، شرطن شرطن اس کی ہے خبر، فی حصول الفعل الثانی فی حرف جار، حصول مضاف الفعل صفت موصوف الثانی صفت موصوف اور صفت مل کر حصول کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فی حرف جار کا مجرور، تو شرطن جو ہے اس کو موصوف بنا دیں اور فی جار مجرور کو متعلق کر دیں ثابتن کے شبہ فعل کو متعلق کرتے شرطن صفت موصوف اور صفت مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر تفید فعل کا مفعول، فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ، فائدہ دیتا ہے جس چیز کا فائدہ دیتا ہے وہ آگے جو ہے یہ مفعول بنے گا، فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پچھلے جملہ فعلیہ کا معطوف بن جائے گا، معطوف علیہ اور معطوف مل کر ان جو حرف شرط جو مبتدا بن رہا تھا اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔